کا ہر انسان سکون کا متلاشی ہے۔ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت میں لگا ہوا ہے اور اسی کے اوپر وہ اپنی کامیابی اور ناکامی کا مدار سمجھتا ہے، مگر غلط فہمی یہ ہوئی کہ جن اسباب سکون کو وہ حاصل کرتا ہے ان میں سکون ہے ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے مال مل گیا سکون مل جائے گا، اگر مجھے اچھی بیوی مل گئی تو سکون مل جائے گا، اگر مجھے بڑی زمین کا ٹکڑا مل گیا تو سکون مل جائے گا، اگر حکومت کے اختیارات مل گئے تو سکون مل جائے گا۔ اسی لیے ہر بندہ زن، زر، زمین اور حکومت حاصل کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، مگر اس سب کے باوجود ان کو دلی سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ جن چیزوں میں وہ سکون تلاش کرتے پھر رہے ہیں ان چیزوں میں سکون ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید نے اس کا حل بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل تو ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو جو انسان اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون عطا فرما دیں گے۔ کچھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، ہمارے علاقائی زبان کا شعر ہے، اس کا میں ترجمہ کر دوں گا۔ کچھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں چیزاں کو لوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ کہ مصری بھی ہم نے کھائی مگر اس کو ہم نے مزیدار نہیں پایا، چینی بھی کھائی تو اس میں وہ مزہ نہیں آیا جو مزہ ہمیں اپنے محبوب کی باتوں کو سننے میں آیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ عجیب بات ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے اللہ 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 اور اللہ تعالیٰ کہیں گے بندہ بندہ بندہ، نہیں۔ یاد کرنے کا اپنا اپنا مفہوم ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے بیٹے نے کسی بڑے افسر کو انٹرویو دینا ہے اور وہ افسر آپ کا دوست ہے، آپ اس کو فون کر کے کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا آپ کے پاس آئے گا انٹرویو کے لیے، آپ پلیز اس کو سلیکٹ کر لینا۔ وہ کہتا ہے بہت اچھا بات۔ ایک آخری بات یہ میں اپنے دوستوں سے کر رہا ہوں، خاص طور پہ جن کو اجازت خلافت ہے ان کے لیے، کہ کتابوں میں نے پڑھا ہے یہودیوں کے اندر جادو بہت زیادہ ہے۔ یعنی وہ جو فرعون کے دربار میں جادوگر اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر قوم میں شامل ہو گئے تھے۔ ویسے بھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنوں سے لوگ جو ہے وہ جادو سیکھتے تھے، تو یہودیوں میں جادو بہت رہا ہے اور یہ جادو آج تک ہے۔ یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں جو اسی پہ زندگی گزارتے ہیں اور اس کا نام ہے قبالہ۔ جیسے ہمارے دین اسلام میں نا تصوف، کہ کچھ لوگ روحانیت کو بنانے کے لیے پوری زندگی خانقاہوں میں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، تو دین اسلام میں جس طرح تصوف ہے یہودیوں میں اس کے مقابلے میں قبالہ ہے، اور قبالہ جادو کو کہتے ہیں، اور یہ جادو مستقل کرتے رہتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو منافق تھا، اس نے نبی علیہ السلام پر بھی جادو کیا تھا، اس نے اور اس کی دو بہنوں نے، اور نبی علیہ السلام پر 6 مہینے اس کا اثر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو نبی علیہ السلام نے پھر ایک چٹان کے نیچے ان کے بالوں کو دبایا گیا تھا، وہ نکلوائے اور جادو کا اثر ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد معوذتین نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جادو کا توڑ عطا فرما دیا۔ اب سوچئے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو بھئی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ تو یہ یہودی مستقل جادو کرتے رہتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے جادو کرنے والوں نے بتایا کہ جب خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا تو ایک ایسا یہودی تھا کہ جس کو مستقل انہوں نے جادو کے لیے بٹھا دیا تھا، جب تک خلافت عثمانیہ ٹوٹ نہیں گئی وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ذلی جماعت والے گشت کے لیے نکلتے ہیں نا، تو ایک جماعت کو ذکر کے لیے بٹھا جاتے ہیں، بھئی جتنی دیر ہم گشت کرتے رہیں گے آپ اللہ اللہ کرتے رہنا، برکت رہے گی۔ یہودیوں کا یہی حال ہے کہ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو جادو کے لیے بٹھا دیتے ہیں۔ تو اگر
وہ جادو کے لیے اس طرح بٹھا دیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، تو اس وقت جو روحانیت کے میدان میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے جادو کا توڑ کریں، اور ان کے جادو کا توڑ دو ہی طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک تو جو حفاظت کا حصار بتایا گیا ہے اپنے اوپر بھی کریں، پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں پر کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے معاملات میں یہ چیز شامل کریں کہ معاملات بھی کریں اور 15 منٹ آدھا گھنٹہ ان جادوگروں کے اوپر غائبانہ توجہ بھی ڈالیں کہ اللہ ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالے اور ان کے شر سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اس میں ایک تو امریکہ کا جو صدر ہے اس کو بھی شامل کریں، اسرائیل کا صدر ہے اس کو شامل کریں، انڈیا کا صدر ہے مودی اس کو بھی شامل کریں، اور اس میں سارے اسرائیل کے یہودیوں کو اور ان کے خاص طور پہ جو قبالہ کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کریں تاکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب بٹھائے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک عمل ایسا تھا جو ابھی میرے علم میں آیا کہ اس کو کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے بتا دیا کہ خلفاء حضرات خاص طور پر اس بات کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ یہ امت لاوارث نہیں ہے، اس کی ذمہ داری روحانیت کے مشائخ کے اوپر ہے، ہر سلسلے کے مشائخ کے اوپر ہے، مگر کم از کم ہم تو پورا کریں نا۔ امید ہے باقی اولیاء کرام اپنی جگہ پہ دعائیں کر رہے ہوں گے اور توجہ کر رہے ہوں گے، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ پھر عظمت کے دن عطا فرمائے۔ اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور وہ نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی، فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، اب دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی مجھ پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ
وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ والتشہد، التحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں۔ ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے۔ دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایت فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایت فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھیں۔ فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارستاً حدیث نبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے۔ عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے۔ اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ درود شریف کے فوائد کیا ہیں؟ کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں۔ انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں، درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے۔ انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے۔ انہا سبب زکوٰۃ و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ اور ایسے آدمی کو حدیث میں پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا۔ پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے۔ اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے عمر میں، اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور
انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا۔ اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ لانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فسح من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز، کأنہ نخلۃ سحوق، جیسے شاخیں کٹی ہو نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا۔ ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار، اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ فبینا آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے، اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے، ينطلق به الی النار، کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ فینادی آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، اسمہ احمد، تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، یا احمد یا احمد، فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، اس نام کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہیں گے، لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد، لبیک میں حاضر ہوں۔ فیقول، وہ بتلائیں گے، ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الی النار، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، فاشد المئزرہ، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا۔ یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا، جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی ذرا چادر کو کس کے باندھو چلو، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا، وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے۔ فَأَقُولُ، اور میں یہ کہوں گا، یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، کفو، رک جاؤ۔ فیقولون، وہ آگے سے جواب دیں گے، نحن الغضال غلاظ الشداد، ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں، لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا، جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ونفعل ما نؤمر، اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ فَإِذَا آیَسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف، رک نہیں رہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، قبض علی لحیتہ بیدہ الیسریٰ واستقبل العرش بوجہہ، نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے
اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے، عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے۔ عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی، منانا ہوتا، تو عاجزی کا طریقہ تھا کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے، فریاد کرتے تھے بھئی ہم پہ رحم کھا لو۔ نبی علیہ السلام جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے، میری امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی بایاں ہاتھ اپنی ریش کے اوپر رکھوں گا اور میں آسمان عرش کی طرف اپنے چہرے انور کے ساتھ دیکھوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام فیقول فرمائیں گے یا ربی قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ فیاتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اطیعوا محمدا، او میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وردوا ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب وہیں جا کر چھوڑ کر آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے۔ فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوبارہ وزن شروع ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بطاقتن، کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، بیضاء، سفید ہوگا، کل انملتے، جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا۔ فیلقیھا فی کفۃ المیزان الیمنی، اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ وہو یقول بسم اللہ، اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے۔ فترجع الحسنات علی السیئات، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ فینادی المنادی، ندا دے گا وہ ندا دینے والا، سوئدہ و سوئدہ جدہ، یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں۔ وثقلت موازینہ، انطلقوا بہ الی الجنہ، اب اس کو جنت لے کر جاؤ۔ فیقول یا رسول ربی، جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں، کیفو ذرا رک جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، حتیٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں۔ فیقول، پھر وہ یہ کہے گا بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں، ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ، آپ کی پرسنالٹی شخصیت کتنی پیاری ہے، من انتا، آپ کون ہیں، فقد عقلتنی اسرتی، آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا، ورحمت عبرتی، میری لغزشوں کو کم کر دیا۔ فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں، وہذہ صلاتک، اور یہ وہ درود شریف ہے التی کنت تصلی علیہ، جو تم مجھ پر پڑھا کرتا تھا، وفیتکھا، میں نے تمہیں اس کا بدلہ دیا، احوج ما تکون الیہ، جب تجھے اس کی بہت ضرورت تھی۔ سوچئے آج نبی علیہ السلام پر درود شریف کا پڑھنا کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں، ان کا احترام، ان کی عزت اکرام وہ بھی دل میں عطا فرمائیں، ان کی سنتوں کی محبت کے ساتھ اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور کثرت سے درود شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں بھرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے عصر کے وقت اپنے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ
مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے، میری پاکی بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک اسی طرح مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی پڑے رہتے۔ ایسی مصیبت تھی کہ جس سے نکلنا پاسبل نہیں تھا۔ تسبیح پڑھنے پر اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے امتیوں، تم عصر کی نماز پڑھو گے، جس مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوگے میں تمہیں بھی نجات دے دوں گا اور تم اس سے نکل جاؤ گے۔ کئی دفعہ کاروبار بھی مچھلی کا پیٹ بن جاتا ہے، ایسے بندہ قرضے میں پھنس جاتا ہے، نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی۔ ایک لڑکی ہے، عالمہ بن گئی، اب گھر میں ہے اور انتظار میں ہے کہ کوئی رشتہ آئے اور ماں باپ رشتہ طے کریں، رشتہ نہیں آتا۔ ابھی ہے نا مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوئی بیچاری، کرے تو کیا کرے؟ اپنی زبان سے تو کہہ نہیں سکتی کہ میرا رشتہ فلاں جگہ کر دیں، انتظار میں ہے۔ جب تک رشتہ نہیں آتا اس وقت تک انتظار ہے۔ اب اس مچھلی کے پیٹ سے یہ کیسے نکلے گی؟ جب یہ تسبیح بیان کرے گی، اللہ اس کو قرض کی مچھلی سے، حالات کی مچھلی سے، پریشانی کی مچھلی سے، پیٹ سے اس کو نجات عطا فرما دے۔ اس لیے یہ تسبیح کا عمل بہت ہمارے لیے فائدہ مند عمل ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو عصر کے بعد چونکہ مچھلی نے پیٹ سے نکالا تھا تو اللہ نے فرمایا میرے بندو تم عصر کی نماز ادا کرو گے، تم اگر ذلت کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہوگے نا اور نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہوگی، میں تمہیں اس میں سے بھی نکال دوں گا اور تمہیں نجات عطا فرما دوں گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کیوں فرض کی؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو تم نے سارے دن میں جو غلطیاں کوتاہیاں کی، بندے ہو نا، ضعیف البنیان ہو، انسان ہو، تو اگر مغرب وقت تم نماز پڑھ لو گے تو میں تمہارے سارے دن کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں تمہاری فائل کلوز کر دوں گا، سب کچھ مٹا کے ڈیلیٹ کر کے۔ اور عشاء کی نماز صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی، صرف اسی امت کو ملی۔ کیوں ملی؟ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے وقت معراج عطا فرمایا تھا، فرمایا میرے محبوب کی امتیوں تم عشاء کے وقت عشاء کی نماز پڑھو گے، میں اس کے بدلے تمہیں روحانی معراج عطا فرما دوں گا۔ اس لیے یہ 5 نمازیں ہم پر اللہ کا احسان ہے جو اللہ نے فرض فرمائی اور ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرضوں میں 2 رکعت فرض، 3 رکعت فرض، 4 رکعت فرض مختلف نمازوں میں ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ 1 رکعت فرض کیوں نہیں یا کچھ اور تعداد کیوں نہیں؟ علماء نے اس کا جواب لکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اللہ نے فرشتوں کو بنایا کسی کے 2 پر، کسی کے 3 پر، کسی کے 4 پر۔ میرے بندو فرشتوں کو پرواز ملتی ہے 2 پروں سے، 3 پروں سے، 4 پروں سے۔ تم میرے بندے ہو، تم نماز ادا کرو گے، اس کی رکعتیں 2، 3 اور 4 ہوں گی فرض، اور ان فرضوں کی رکعتوں کے ادا کرنے پر تمہیں میری طرف روحانی پرواز نصیب ہو جائے گی۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کے عشاء تک کی نمازوں میں 17 رکعتیں فرض واجب کیوں ہیں؟ یہ 17 رکعتیں بنتی ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی 6، پھر 4 عصر کی 10، پھر 3 مغرب کی 13 اور 4 عشاء کی، تو 17 رکعتیں ہو گئی۔ تو 17 رکعتیں فرض کیوں ہیں؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنے محبوب کو 17 چیزوں کی سیر کروائی تھی، 7 آسمان، 8 جنتیں، تو کتنے ہو گئے؟ 8 اور 7 اور 1 عرش اور 1 کرسی، تو 17 رکعتوں کی سیر کروائی تھی، اس کے بدلے اللہ نے ہمیں 17 رکعتیں عطا فرمائی۔ میرے بندو تم 17 رکعتیں ادا کرو گے، میں بھی تمہیں روحانی نعمتوں کی سیر روحانی طور پہ کروا دوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے نماز میں فاتحہ کیوں اتنا ضروری ہے؟
کہ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ اتنی اہمیت آخر کیوں ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ساری آسمانی کتابوں میں اتارا اس کا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید میں اتار دیا، اور جو کچھ اللہ نے پورے قرآن پاک میں اتارا اس کا خلاصہ اللہ نے سورہ بقرہ میں اتار دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ بقرہ میں اتارا اس کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں اتار دیا۔ اس لیے فاتحۃ الکتاب، جیسے دروازہ ہوتا ہے نا کمرے کا، تو اللہ نے اس کو کتاب۔ اللہ ہم راتوں کو جاگتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تنہائیوں میں تجھے پکارتے تھے، تیری یاد میں روتے تھے، تیرا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ اے اللہ، ہم نے پوری زندگی آپ کی محبت میں گزار دی، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو تم نے سچ کہا، تم نے چونکہ میری محبت میں زندگی گزاری، اب تم سے حساب کتاب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جاؤ سب بلا حساب جنت میں چلے جاؤ۔ ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پنجابی زبان کا کلام بڑا عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، اگر سفید کاغذ کو آپ جلد بنا دیں اس کو کتاب کوئی نہیں کہے گا، اس پر تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں، تو کورے کاغذ کتاب نہیں ہوتے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے کہ سارے پھول گلاب نہ ہوندے، اور سارے پھول گلاب کے پھول نہیں ہوتے، کوئی کوئی گلاب کا پھول ہوتا ہے، ورنہ پھول اور طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے، تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یاراں نال حساب نہ ہوندے۔ اور بلے شاہ اگر یاری لگائیں تو پھر یار سے حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے قیامت میں حساب نہیں لیں گے جو دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اس پر محنت کرنی چاہیے، اور یہ خانقاہیں یہ عشق کی دکانیں ہوتی ہیں، یہاں سے آ کے انسان عشق کی پڑیا لے کر جاتا ہے اور پھر اللہ کی محبت میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں سے عشق کی پڑیا عطا فرمائے، اور یہ آگ جو دل میں لگے تو پھر پوری زندگی انسان عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ حکایت ہے کہ دو چڑیاں تھیں، ایک جہاز بہت قریب سے ان کے گزرا، تو جہاز کی آگ کی وجہ سے جو سلنسر سے نکلتی ہے ان کے پر جل گئے، تو چھوٹی چڑیا نے بڑی کو کہا کہ اتنا تیزی سے یہ ہمارے قریب سے گزر گیا ہے، ہم تو اتنا تیز نہیں اڑ سکتی۔ تو بڑی چڑیا نے اس کو جواب دیا کہ تم نے دیکھا نہیں اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے، اگر تمہاری دم میں بھی آگ لگ جاتی پھر تم بھی تیز اڑتی۔ تو یہ محبت کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ بندے کے دل میں ایک آگ لگ جاتی ہے اور بندہ پھر خوب پرواز کرتا ہے، پھر نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، عبادت کو دل کرتا ہے، اور انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، بھئی اشراق پڑھو ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ والے ثواب کو نہیں دیکھتے، وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو ثواب کی خاطر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو لطف مل رہا ہوتا ہے، مزہ مل رہا ہوتا ہے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے فرمایا بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔ عشق والوں کو کیا حساب کتاب کا پتہ، وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کاش کہ اللہ ہمیں بھی ایسی نمازیں عطا فرما دے، مگر اس نماز کو پانے کے لیے ہمیں ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی۔ اپنے گھر میں یہ جو معمولات کا وقت ہے نا، اس کو ایسے پکا کر لیں جیسے کھانے کا وقت پکا ہوتا ہے۔ آج لوگ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، بھوک نہ بھی ہو پھر بھی کھانا کھاتے ہیں، عادت کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ ہم بھی ذکر کے معمولات کو ایسا پکا کر لیں کہ صحت ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہمارے ذکر کا معمول قضا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کے نام سے دل کو سکون ملے گا۔ مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 مختلف صحابہ کو ایک طرح کا واقعہ پیش آیا۔ پہلا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کی کچھ گندم تھی جس کا ان کو نگران بنایا نبی علیہ السلام نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں
غلے کے ڈھیر کے قریب نگرانی کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے اس میں سے مٹھیاں بھرنی شروع کر دی، اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں عیالدار ہوں، بڑا محتاج ہوں، بڑا ضرورت مند ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دیں، منت سے ماجت کی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرحم تو مجھے اس پہ رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے پکڑ تو لیا تھا، بڑی منت سی ماجت اس نے کی، میں غریب ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صاحب نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آج رات اس نے پھر آنا ہے، پھر میں پہرے پہ بیٹھ گیا، پھر رات کے ایک وقت میں پھر وہی آیا، میں نے اسے پکڑ لیا، پھر اس نے منت سے ماجت شروع کر دی، میرا عیال ہے اور میں بڑا محتاج ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر دن میں نبی علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ بھائی تمہارے قیدی کا کیا حل؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے چھوڑ دے، مجھے رحم آیا، چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ پھر آئے گا۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر تیسری رات پہرا دیا، پھر آیا، پھر میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا آج تو میں تمہیں نبی علیہ السلام کے پاس لے جا کے ہی چھوڑوں گا، نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا بات سنو، میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، وہ کر لیا کرنا، تمہیں بڑا نفع ہوگا۔ اب صحابہ کرام تو ایسے اعمال کے متلاشی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا کون سا عمل؟ کہنے لگا کہ آیت الکرسی اگر رات کو پڑھ لو گے تو 2 محافظ فرشتے تمہارے اوپر متعین ہو جائیں گے اور شیطان تم سے دور بھاگ جائے گا۔ اب جب دن ہوا تو نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا بتاؤ تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کہا میں تمہیں عمل بتاتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون سا عمل؟ اس نے یہ کہا تھا کہ آیت الکرسی رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیا کرو، 2 فرشتے متعین ہو جائیں گے تمہاری حفاظت کے لیے اور شیطان تم سے دور بھاگ جائے گا۔ نبی صاحب نے فرمایا قد صدقہ وہو کذوب، بات تو سچی کر گیا ہے جھوٹا۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے کون تھا؟ الگ سے مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان تھا۔ تو بدبخت شیطان نے اپنا علاج خود بتایا کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے میں اس سے دفع دور ہو جاتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری اللہ عنہ نے اپنے گھر میں ایک طاق میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں محسوس کرنے لگا کہ کھجوریں کم ہو جاتی ہیں، تو میں نے ذرا نگرانی کی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے رات کو جو میری کھجوریں چرا رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگی میں جن عورت ہوں۔ میں نے کہا کہ میں تو تمہیں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں نہیں آؤں گی۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، نہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ دوسری رات پھر آئی، پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ نبی السلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹی ہے، وہ پھر آئے گی۔ اور وہی ہوا کہ تیسری رات ابو جانا نے پھر اس کو چوری کرتے دیکھ لیا۔ اب تو ان کو بڑا غصہ، انہوں نے کہا کہ اب تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تمہیں نبی علیہ السلام کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتی ہوں، تمہیں فائدہ ہوگا۔ کون سا عمل؟ کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ صبح نبی علیہ السلام نے جب پوچھا بتاؤ بھائی کیا بنا؟ جی اس نے مجھے ایک عمل بتایا تھا۔ کون سا؟ کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ نبی السلام نے فرمایا صدقت وہو کذوب، بات سچی کر گئی مگر وہ جھوٹی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے اور آیت الکرسی پڑھنے سے جن بھی دفعہ دور ہو جاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو پیش آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری کھجوریں کم ہو رہی ہیں، خشک کرنے کے لیے کھجوریں رکھی ہوئی تھیں تو کم ہو جاتی تھیں۔ میں نے ایک رات نگرانی کی تو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ اس میں سے لپیں بھر رہا ہے۔ میں نے اسے پکڑ لیا، پھر میں نے اس سے پوچھا اجنیٌ ام انسیٌ، تو انسان ہے یا جن ہے؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ انہوں نے فرمایا اچھا اپنے ہاتھ دکھاؤ۔ تو جیسے کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں اس کے ہاتھ اس طرح تھے اور اس پر بال بھی تھے، یعنی انسانوں کے تو بال اتنے نہیں ہوتے، اس کے ہاتھوں پہ بال زیادہ تھے۔ یہ واقعہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا 3 مرتبہ، اور تینوں مرتبہ نبی صاحب پوچھتے رہے کہ بتاؤ بھائی تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے ایک عمل بتایا کہ تم کر لیا کرو تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ نبی صاحب نے فرمایا صدق الخبیث، اس خبیث نے سچ بولا۔
اس کا مطلب یہ کہ شیطان یا جن آیت الکرسی کے پڑھنے سے دفع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور یہ روایت سیدنا حسن لانو سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے وہ اگلی نماز تک اللہ کی سپرداری میں آ جاتا ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے اس حدیث مبارکہ میں، کوئی بندہ اللہ کی سپرداری میں آ جائے، اس سے بڑی اور گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اب ہم پریشان پھرتے ہیں گھر کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، بے برکتی کی وجہ سے، اور اس کا علاج نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا۔ ایک عمل ہے اور چھوٹا بھی نہیں، ایک ہی آیت ہے، اس کے پڑھنے سے انسان اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور اس عمل کو کتنا اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ موت آئی اور جنت مل گئی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت عمل ہے کہ بندے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال کی بھی، اور قریب کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اس کے بعد۔ اس لیے اس عمل کو بہت اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک اجنبی آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب وسلم، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، یہ وہ شکایت ہے جو ہر بندہ ہی تقریباً آج کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی کہاں گئی؟ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ تمہارا کھانے اور سالن کے اندر برکت عطا فرما دیں گے، یعنی تم جتنا پکاؤ گے اہل خانہ اس کو سیر ہو کر کھائیں گے، ان کو کمی نہیں محسوس ہوگی۔ ہم اپنے وسائل کی کمی کا تو شکوہ کرتے رہتے ہیں، تنخواہ تھوڑی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں تاکہ ہمارے رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ شکر کرنے والا دل، صدیقین کے اعمال اور نبیوں جیسا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمتیں جو مل رہی ہیں، شکر کرنے والا دل، صدیقین کے اعمال اور نبیوں کے جیسا اجر عطا فرماتے ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی عرش کے خزانوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی، صرف اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ یعنی یہ انعام اللہ نے فقط اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تاکہ ان کی امت اس سے نفع اٹھائے، کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ اب آپ بتائیے یہ کتنا بڑا عمل ہے جس کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام نے ایک صحابی سے پوچھا کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ ان کا جی آیت الکرسی۔ تو نبی اسلام نے فرمایا مبارک ہو اللہ تمہیں نے جو علم دیا ہے اس میں برکت ہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، ایک سورہ بقرہ، دوسرا سورہ آل عمران اور تیسرا سورہ طٰہٰ۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ یہ کون سا اسم اعظم ہو سکتا ہے، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سورہ بقرہ میں آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس لیے ہم نے محراب میں یا حی یا قیوم لکھ کے لگایا ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو مزید آگے نکھارا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو اسم اللہ ہے وہ اسم اعظم ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے اور وہ خاص نعمت ہے جو اللہ نے فقط اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی، اور نبی علیہ السلام نے ہم تک یہ امانت پہنچا دی۔ ہمارا حال دیکھو کہ ہم
اس عمل کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، سچے دل کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں 5 اعمال ہیں، ان کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح و شام، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور 5واں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ تمام اعمال کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ جب صبح شام نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ زبان سے نہیں پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے، میں سن رہا ہوں، یہ گمان کرنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ جب بندہ یہ گمان لے کے بیٹھتا ہے تو کچھ ہی دنوں میں اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے اللہ کو اپنے دلوں میں یاد کریں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔